ہے مہدوی تو اپنی روش اختیار کر، عشق خدا کو مقصد لیل و نہار کر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج جو ہے کانفرنس کا آخری دن ہے اور یہ افتتاح حضرت پیر مرشد کی ہاتھ سے ہوا تھا اور اختتام بھی حضرت پیر مرشد کی ہاتھ سے ہوگا۔ آپ کی تعریف میں تو اپنی زبان سے نہیں کر سکتا، وہ کیوں کہ آپ کا ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر جس بات سے بولتے ہیں اسی بات پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ کا اور میرا 28 سال کا ساتھ ہے۔ میں حضرت پیر مرشد ابوالفتح سید نصرت صاحب قبلہ تشریف لاہی یہاں پر 1992 میں تشریف لائے اور وہ سیدھا یہاں شکاگو سے کیلیفورنیا گئے اور کیلیفورنیا میں ان کے بھائی کی لڑکی کی شادی تھی، اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ مرشدنی صاحبہ بھی تشریف لائی تھی۔ میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ شادی ہونے کے بعد میں حضرت پیر مرشد ابوالفتح سید نصرت صاحب قبلہ تشریف لاہی۔ ہم شکاگو میں ان کے انتظار میں تھے اور وہ حیدرآباد واپس جاتے ہوئے شکاگو میں رکے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ حضرت پیر مرشد وہاں پر تو کئی مرشدین ہیں، کئی لوگ ہیں مسجد کو سنبھالے ہوئے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھے اور آپ کی اہلیہ بی بی صاحبہ مناسب سمجھے ضرور یہاں پر ٹھہر جائیے تاکہ ہم لوگ آپ کے ہر چیز سے فیض حاصل کر سکیں اور ہم لوگ آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل سکیں۔ یہ بات ایسی تھی کہ حضرت پیر مرشد بھی اس چیز کو پسند کرے اور محترمہ بی بی صاحبہ نے بھی اس چیز کو پسند کیا اور وہ یہ لوگ یہاں پر ٹھہرے۔ یہ MICC کوئی آسان مرحلے سے نہیں گزری، کئی چیزوں سے اس کو گزرنا پڑا ہے اور گزرتی بھی آئی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی گزرتی بھی جائے گی۔ حضرت پیر مرشد کی سرپرستی اور حضرت پیر مرشد کی صحبت ان کے جو ہے احسانات MICC پر اتنے ہیں کہ میں اس کو اگر بھی گنانے بیٹھوں تو ساری رات گزر جائے گی۔ بس اللہ سے پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں ہمیشہ جو ہے حضرت پیر مرشد کو قائم رکھے اور ان کی عمر دراز کرے اور ان کے لواحقین جیسا کہ ان کے بچے ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں، ان تمام کی جو ہے سرپرستی
कि हजरत पीर मुर्शिद को सौंपे और ताकि आइंदा भी हजरत पीर मुर्शिद दीनी कामों में और खुसूसन महदविया कौम के लिए काम करते रहें। अब न सिर्फ उनके फर्जंद सैयद नूर मोहम्मद मियाँ साहब क़िबला जो तारीख दुनिया हो गए हैं, तो इनकी पीर मुर्शिद की सरपरस्ती में मेरी दुआ है कि हर काम पीर मुर्शिद की सरपरस्ती में करें और पीर मुर्शिद जिस रास्ते को बताएं उसके ऊपर चलें और हमेशा हमेशा खुश खुर्रम रहें। आमीन सुमा आमीन। पीर मुर्शिद जो है इस अपना बयान करें और आप तमाम से गुजारिश है कि ये बयान कोई कम बयान नहीं है, ये बयान बहुत ही, इस बयान को मैं 28 साल से सुनते हुए आया हूँ और मुझे मालूम है कि हर इंसान के दिल में जो बात होती है वो पीर मुर्शिद की ज़बानी मालूम हो जाती है। तो मैं अब हजरत पीर मुर्शिद सैयद अबुल फताह सैयद नुसरत साहब क़िबला तशरीफ़ुल्लाही से गुजारिश करूँगा कि वो आप तमाम को मुखातिब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سمي النبي الموعود مجيئه في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذروة الدين آمين يا رب العالمين. इमामुना व सैयदुना मेहदी माऊद अलैहि सलावत और सलाम की तालीमात में से एक जुमला आपका इरशाद अखीर आपको सुनाता है। आप फरमाते हैं कि गफलत हराम است و هرچه موجب غفلت است حرام است، یعنی غفلت حرام ہے اور جو کچھ بھی موجب غفلت ہو وہ بھی حرام ہے۔ غفلت سے مراد اللہ سے غفلت، آپ کے اس ارشاد میں غفلت سے مراد اللہ سے غفلت ہے۔ ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے بلکہ تجربہ رکھتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنا اس قدر نقصان دہ ہے۔ ہر احساس رکھنے والا دل
محسوس کرتا ہے کہ جماعتوں اور قوموں کی اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کیسی تباہ کن ہوتی ہے، مگر ان غفلتوں کے مقابلے میں انسان کی اپنے پروردگار سے غفلت بے اندازہ تباہ کن ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ یہ غفلت اپنی زندگی کے حقیقی مقصد ہی سے غفلت ہے۔ گویا ناکامی و محرومی کا ایک گہرا اندھیرا ہے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے اس غفلت کی تصویر ہی کھینچ کر رکھ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایام نشد کے تیرا آمدم کجا بودم، درے کو درد کے غافل دکار خویشتنم، یعنی یہ کھلا ہی نہیں کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں اور تھا کہاں، یعنی درد و افسوس ہے کہ میں اپنے کام سے غافل ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اپنے خالق اور اپنے مالک کی یاد، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت سے غفلت حرام نہ ہو تو پھر اور کون سا گناہ ہے جو حرام ہو؟ سچ پوچھو تو دنیا بھر میں ہونے والے سارے گناہ اور سارے بھیانک جرائم انسان کی اپنے خدا سے غفلت ہی کا نتیجہ ہے۔ اس اعتبار سے اس کے حرام ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود کتنے خدا کے بندے ہیں جو خدا سے غفلت کو حرام جانتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جب یہ تکلیف دہ خیال بار بار ذہن میں ابھرنے لگتا ہے کہ امام آخر الزماں کے اس فرمان ہدایت نشان سے بھی کتنے لوگ ہوں گے جو غافل اور نابلد ہوں گے۔ امامنا نے اپنی محجیت کی صداقت کے دو گواہ پیش فرمائے، ایک تو اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تام۔ انصاف پسند حق کے متلاشی انسانوں کے ضمیر اس معجزے کی عظمت اور تقدس کو محسوس کر لیں گے کہ نہ صرف دعوے کی صداقت بلکہ امامنا کی تعلیمات کی گواہی بھی قرآن حکیم اور سنت نبوی سے مل جاتی ہے۔ آپ کی بعثت ولایت محمدیہ کے احکام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہوئی تھی، اسی لیے آپ کے اللہ کے خلیفے کی حیثیت سے بحکم خدا آپ نے بندگان خدا کو جو حکم بھی سنایا اس کی اصل کتاب و سنت ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا ما مذہب نو نیا الدائم، یعنی ہم نے کوئی نیا مذہب نہیں لایا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، یعنی ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ کسی کام یا فریضے سے لاپرواہ ہو کر اس کو نظر انداز کر دینے یا بھول جانے کو عام طور پر غفلت کہا جاتا ہے اور غفلت سمجھا جاتا ہے۔ بھول چوک، نسیان اور غفلت میں بہت تھوڑا سا فرق معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بھول چوک میں ارادے کا دخل عموماً کم ہی ہوتا ہے، مگر غفلت میں اکثر ارادے کا دخل ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے وضاحت کی خاطر مجھے یہ عرض کرنا یہ ہے کہ اکثر بھول کا مطلب ٹو فرگیٹ لیا جاتا ہے، بھول کا مطلب ٹو فرگیٹ لیا جاتا ہے، اس کے برخلاف غفلت سے مراد ٹو نیگلیکٹ لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان دونوں رویوں یعنی دونوں بیہیویئر سے قرآن حکیم منع فرماتا ہے۔ غفلت کے بارے میں آیات میں آگے چل کر آپ کو سناؤں گا۔ مومنوں کو قرآن ان لوگوں کی طرح ہو جانے سے منع کرتا ہے جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بلا دیا، تو اللہ نے بھی ان کو خود ان سے بلا دیا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اس کے علاوہ خدا کے ذکر اور عبادت سے غفلت، اس کی آیات سے غفلت، اس کے احکام کی تعمیل میں غفلت، اور یہ سب خدا سے غفلت سکھا رکھی جائے، اور ان سب پر وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن نے اللہ سے غافل کر دینے والے اسباب کی بھی نشاندہی فرمائی ہے، اور ان سے بچنے کی شدید تاکید کی گئی ہے۔ حیات دنیا سے راضی ہو جانا، اس میں مشغول اور گم ہو کر خدا کو بھلا دینا، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ مولانا روم نے کیا خوب فرمایا ہے، چیز دنیا از خدا غافل بودن، چیز دنیا از خدا غافل بودن، نہ خماش و نخرہ و فرزند و زن۔ یعنی دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو جانا، نہ کہ سونا چاندی، فرزند اور بیوی بچے۔ حرام وہ ہے کہ دلیل قطعی سے اس کا منع ہونا ثابت ہو، اس کو اختیار کرنا موجب عذاب ہو، اور اس کو حلال سمجھنا موجب کفر ہو۔ دلیل قطعی سے مراد 4 اصول دین ہیں، یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ ان میں سے کسی ایک یا زائد اصول سے کسی کام کا کرنا منع ہو تو وہ حرام۔ مثلا قرآن میں غفلت کو ترک کر دیں اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، لہذا اس سے بچنا فرض ہے۔ اسے اختیار کرنا اللہ کے عذاب اور عتاب کا موجب ہے، اور اسے حلال سمجھنا موجب کفر ہے۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے امامنا کے فرمان غفلت حرام ہے کی شرعی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ امامنا کی نقل مبارکہ پر غور فرمائیے۔ بعض گفتن کہ شما از علم خواندن ہم بھی منع کنیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام فرمودن کہ بندہ تابع فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم است، آنچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کرتا باشد، بندہ چگونه منع کند؟ بندہ ذکر دوام را فرش می گوید، بی امر اللہ و بی حکم کتاب اللہ، ہرچه معنی ذکر است ممنوع است۔ چه علم خواندن و چه کسب کردن و چه با خلق اختلاط کردن و مشغول شدن و چه خوردن و خسبیدن، غفلت حرام است و هرچه موجب غفلت است حرام است۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ملاؤں نے آپ سے کہا کہ آپ علم پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو، بندہ کیسے منع کرے گا؟ بندہ کیسے منع کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی کتاب کے حکم سے ذکر دوام کو فرض کہتا ہے۔ جو کچھ بھی معنی ذکر ہو وہ ممنوع ہے، خواہ علم پڑھنا ہو، خواہ کسب کرنا ہو، خواہ لوگوں سے میل جول رکھنا ہو، خواہ کھانا ہو، خواہ سونا ہو، بہرحال غفلت حرام ہے۔ اور جو کچھ بھی موجب غفلت ہو، یعنی حرام کرنے
غفلت میں ڈالنے والی چیز ہو حرام ہے۔ امام نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی کتاب کے حکم سے ذکر دوام کو فرض فرمایا۔ بھائی تعالیٰ کا حکم یہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز پڑھو۔ نماز مومنوں پر ایک موقت فرض ہے، یعنی وقت سے موقوف فرض ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ رات اور دن میں، زمین پر اور سمندر میں، سفر اور اقامت میں، بیماری اور تندرستی میں، چھپا کر اور آشکارا اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ دوسری جگہ جہاں اولو الالباب کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والے عقل مندوں کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلوؤں پر لیٹے ہوئے۔ امامنا نے بحکم خدا فرمایا کہ اس آیت میں مہدی کی جماعت کا اور مہدی کی جماعت کی صفت کا بیان ہے، اور یہ گروہ مہدی کے حق میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ان تین حالتوں کے سوا کوئی چوتھی حالت بھی حاصل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم ضرور دیتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ابن عباس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر دوام کا حکم دیا ہے۔ امامنا کے ارشاد کا اہم نقطہ یہ ہے کہ غفلت ذکر اللہ کی ضد یا اپوزٹ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں ذکر کے ثواب اور فضائل کے بارے میں بہت سی آیتیں آئی ہیں، وہیں غفلت کے عذاب اور اس کی مذمت میں بہت سی آیات آئی ہیں۔ صرف ایک آیت یہاں پہ پیش کرتا ہوں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی اس شخص کا کہا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی ہوا اور ہوس کی پیروی کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غفلت کی ایک صورت وہ بھی ہے جو بطور عتاب و عقاب اللہ تعالیٰ ہوا و ہوس کے بندوں پر مسلط فرما دیتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں غفلت کا ذکر آیا ہے اسے کافروں کی صفت بتایا گیا ہے۔ غفلت مومنوں کی صفت نہیں ہو سکتی بلکہ یہ کافروں کی صفت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ غافلوں میں سے مت ہو جاؤ کا حکم دے کر اللہ نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غافلوں سے الگ فرما دیا۔ ذیل کی آیت میں غافلوں کی عرفان حق سے محرومی کا عبرتناک انجام اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جن کے دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہ غافلین ہیں. امام اللہ کے فرمان میں کسب کرنے، علم حاصل کرنے، لوگوں سے ملنے جلنے یا کھانے پینے کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ غفلت کو حرام قرار دیا گیا. دوسری جگہ آپ کا ارشاد ہے کہ کوشش ذکر بکنین، یعنی اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرو. اگر بندہ یہ کوشش پوری دیانت اور اخلاص کے ساتھ کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عشق کی نعمت لازوال سے سرفراز فرمائے، اور اس طرح غفلت سے بچنا اور اللہ کو یاد رکھنا اس کی دلی مراد بن جائے. امام انہوں نے ایک نقل مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ عشق کس طرح حاصل ہوتا ہے. نیز فرمودند کہ بر تعلیم چه چیز فرض است کہ بدا میں خدا برسد. یہ سوال فرمایا کہ تعلیم پر کون سی چیز فرض ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خدا کو پہنچ سکے. بات فرمودن کہ عشق است. خدا آپ نے ہی جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ عشق ہے. عشق چگونه حاصل شود؟ عشق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمودن کہ بتوجہ دل دائم بسوئے حق تعالی دار. عشق کیوں پر حاصل ہوتا ہے؟ خود آپ نے جواب دیا کہ فرمایا کہ دل کی توجہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف قائم رکھنے سے حاصل ہوتا ہے. امامنا نے ذکر زبان کو فرض اور غفلت کو حرام فرمایا. اس کی تائید میں بہت سی احادیث شریفہ پیش کی جا سکتی ہیں. اختصار کی خاطر صرف 2 حدیثیں پیش کر رہا ہوں. اس سلسلے میں حضور کی سنت فعلی وہ ہے کہ جس کی روایت ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی گئی ہے. قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملہ اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. آج کی سنت قولی وہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الانفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ میت. انسان کی سانسیں گنی ہوئی ہیں اور جو سانس بھی بغیر ذکر اللہ کے نکلتی ہے وہ مردہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں پیر مرشد کا اور ہمارے نور محمد میاں صاحب کا بہت مشکل بہت ہی ادب سے جو ہے ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس جلسے کو کامیاب بنایا اور جو ہے اس کے لیے ہم جو کوشش کر رہے تھے اس کو کامیاب کیا. میں حضرت پیر و مرشد ابو الفتح سید نصرت صاحب قبلہ تشریف الہی کا
بے انتہا مشکور ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کی جو ہے صدارت کی اور اس کانفرنس کو کامیاب بنایا اور اس کانفرنس میں حصہ لیا. تو میں تمام مقررین کا جو یہاں پر بھی ہیں، جو پاکستان میں بھی ہیں اور جو ہے حیدرآباد میں بھی ہیں، ان تمام لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جو ہے کانفرنس کو کامیابی کے درجے تک پہنچایا. کون سے پڑھنے والے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.